للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین خیر الرازقین خالق الاولین والآخرین محب رحمت للعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین انیس الغریبین محبوب رب العالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین العادجین المہدجین وصحبه غر الميامين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آکھو سبحان اللہ مولا علی دی شان سناواں گے گھبرا کیوں گئے ہو آکھو سبحان اللہ شان جس کی بھی بیان ہوگی ذکر سرکار کا بلند ہے کوئی سمجھ آئیے یا کوئی نہیں آئی ذکر جیڑا بھی میرے کو سن لو گے گل مکدی اتھے ہی ہے مکڑی اتھے جس کے لیے کائنات بنی جس کو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین فرمایا جسے ساری کائنات کے گناہگاروں کے لیے شفیع فرمایا جس کے چہرے کو رب نے کعبے سے بھی بڑھ کر محبت سے دیکھا صدقے یا رسول بات سمجھ آئیے وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے نا تو مولا علی کے کرم اللہ وجہ ہونے میں راز یہ بنا ہے کہ سارے جمدیاں دائیں بائیں وے دے رہے انہاں چہرہ مصطفیٰ دا بیٹھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جدے جدے آتے ہیں سلامت ہوا کہ نعرہ رسالت جدے ٹوٹے ہاتھو حضور دے ناتے بے شک ہاتھو دے ٹوٹے آجے جدے جڑے بولے نعرہ رسالت اور بولو نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اور زور سے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک حضور دے دیکھو نا اساں سارے رل کے ان ذکر علی سنا کے سناواں لیکن مولا علی کے در ذکر کیتا ایڈا سونا جڑا ہے مولا علی یہ تو انہاں دا حسن بیان کرا تو اڈے توتے اڑ جان یہ تو جبریل نو بھی کہنا بیانا لا فتح الا علی کسے کہنا پڑا جبریل فرشتہ ہے نا فرشتوں میں بھی بہت کمال درجے کا فرشتہ ہے پرواز کو نہیں وہ ہمارے بھائی عادل بھائی تو نہیں چلے گئے کلام سارے لکھ دیں نا اپنے اپنے رنگ نے تا اپنے اپنے انداز نے یہ وازم لکھے یا کس لکھے یہ جڑا انہاں پڑھے تو میں نے وہ جدو نہ کہا نا تیرے لئے 2-4 قدم عرشے بنی ہیں ادو میں حل گیا وہ جس جڑے لکھے انہوں معرفت نہیں حضور دی انہوں حضور دی معرفت 2-4 قدم تو کلندر بو علی شاہ کے لیے یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہو یہ تو باجدید مستامی کی شان ہے 2-4 قدم سرکار کے لیے قدم کچھ نہیں جہاں مصطفیٰ ہے وہاں عرش برکت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت یہ شان یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے واہ بھائی واہ بھائی وہ اے اروائی پر بیٹھے ہوئے تھے ہم تو مفتی بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے ایک طارق جمیل کا چیلہ بھی بیٹھا ہوا تھا تو بات شروع ہوئی وہ حضور پاک نبی پاک علیہ وسلم کی تعریف جو نے تعریف ان کرنے لگا حضور دی اعلیٰ حضرت بریلوی کڑ کڑا کے دیتے
اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں تعظیم بھی کرتا ہے جو نجدی تو مرے دل سے تعظیم بھی کر دیں تو کس نہ کر دیں مرے دل سے آگے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تاریخ وہ شروع کی تھی انہیں کہہ جی سارے نبیوں اللہ پاک نے جڑیاں خوبیاں دیتیاں او حضور پاک جمع کر دیتیاں میں آخیا وہ ہاتھ پھڑ رہا ہے ہم ادھر مشہور ہو گئے تھے کہ دماغ کام نہیں کرتا ہے غصے اور جلال والا ہے ہاتھ پھڑ لیندہ ہے پروگرام دے دوران میں ہم مولوی صاحب یہی چج سکھے ہی اتھوں یہ کیڑیاں شانہ پہ بیان کرنا ہے یہ شان تے علی دی ہے یہ جڑی تم بیان کرنے لگا ہے سرکار دی یہ تو مولا علی کی ہے سرکار کی کر سرکار کی شان بیان کر کہا یہ کہ آپ نے کیا کہہ دیا ہم نے کہا سنو حضور نے فرمایا 1.25 لاکھ نبیوں کا علم دیکھنا ہو اور یوسف کا حسن دیکھنا ہو اور موسیٰ کی رانائی دیکھنی ہو اور عیسیٰ کا تبسم دیکھنا ہو اور میری ہدایت دیکھنی ہو اور یہ سب ایک چہرے میں دیکھنی ہو تو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب نعرہ یہ خیال ہے نا اپنے جس بندے دا بھی علم تھوڑا ہوئے گا کہ ہوئے گا علم تو عشق بالکل نہ ہوئے گا وہ یہ جیاں گلہ کرے گا جنہیں اندر عشق ہوئے وہ جان جائے گا کہ گل نہ ایک دیئے نہ 2 دیئے نہ 4 دیئے نہ 1000 دیئے گل ساری سرکار دی سیدنا ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا تصدیق مصطفیٰ نے سیدنا عمر کو فاروق اعظم کر دیا حب مصطفیٰ نے عثمان پاک کو ذوالنورین کیا حب مصطفیٰ نے علی کو مشکل کشا کر دیا نگاہ مصطفیٰ دسو جی یہ تو علاوہ کوئی گل ہو رہا ہے نہ ایمان دسو سارے میں نے تو نہیں سی پتا موضوع کیا ہے تو آسان کر دیتا ہے کام ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں دوسری سن آمدی کوئی نہیں تو مولا علی دا ذکر سنیا سرکار بھی ٹھر دے رہے تو اے بھی گل کرانگے پر گل کرانگے چاجنا علی پاک جن کا ذکر کرتے اللہ 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 کوئی مولا علی کی تعریف کرتا پر میں چپ ہے تو مجھے میرا محبوب نہیں دیکھا خدا کی عزت و ناموس کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں ممبر پر کھڑے ہیں ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں جمعے پڑھانے کے لیے اساں کدے نماز دے فرائض تے فلانے تے ٹنگانے یہ سارے مسئلے بیان کرتا یہ علماء بیٹھے ہیں ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو بتاؤ مولا علی کے خطبات کی ابتدا کہاں سے ہے قبلہ ان سے بڑھ کر نماز پڑھانے والا پڑھنے والا کون ہے جس کی نماز میں رکوع بعد میں ہوتا ہے رب پہلے نظر آتا ہے نماز آپ بھی پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ نے کبھی رب کو دیکھا ہے فرمایا لمر کا واسجد حتی راہو ہم نے تو اس وقت تک رکوع اور سجدہ نہیں کیا جب تک پہلے رب کو دیکھ یہ تو مرتبہ ہے آپ کو مگر بات زلفے مصطفیٰ کی کرتے ہیں کس کی کرتے ہیں بولو زلفے اور اچھا بولو زلفے نہیں جے گنگے نہ ہوں تو اچھا بولو گرمی میں نو بھی لگ دی ہے تو آڑے بولو چوکی میں زیادہ اسی میں بیٹھتا ہوں انہوں پتہ ہے تو گرمی میں نو چوکی لگ دی ہے تو آڑے تو زیادہ لیکن بولنا اچھا ہے اتنی بھی گرمی کوئی نہیں کہ جتنا گرم عشق رسول ہے کیوں کہ بلا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے بولنا تو پڑے گا ان سے زیادہ نمازی کون فرمایا لم مرا مثلہو قبلہو ولا بعدہو آپ فرمایا کرتے یہ حضور مولا علی کی تخصیص ہے عشق رسول کی جو لانیاں ہے
اور ایک مقام پر تو آپ نے ایسا جملہ فرمایا کہ آپ کے توتے شریف اڑ جائیں. جہاں وہ بڈھی دا راز لین گئے ادو جو کچھ انہوں حضور دے متعلق فرمایا سنو تے حیران رہ جاؤ. وہ بڈھی نے تھے جوڑے وچ راز بدے اسی حضرات کو خبر ہے. تو پہلے صحابہ اور بھی گئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو موڑ آئے چونکہ اگوں چاندی سی قسم اللہ دی قسم ہے میرے کول کچھ نہیں. پھر تیجی واری مولا علی گئے آپ نے تلوار کٹ کے ہتھے رکھی انہیں فرمایا یا راز دے تو یا سر, یا راز کٹ کے ہتھے رکھتے یا سر. انہیں کیا میرے کو راز نہیں اللہ دی قسم ہے. فرمایا چپ کر تم اللہ دا نام لے رہی ہے میں نو اس اللہ نے بھیجا ہے. یہ ایک بات ہے اسے سمجھے قبلہ پگڑی والی سرکار میری جان آپ پر قربان. اے سیدھیاں اللہ بھی سنو ساری زندگی ایسا مسئلہ کی پھنسے رہسا اے ساری زندگی صحابہ کرام کا یہ عشق ہے. سنو ڈرنال والو حضور نماز پڑھا رہے ہیں میں ان علماء کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں یہ حدیث پہلے سنی نہ ہوگی. یہ حضرت جی صحابہ کے اندر عشق رسول ہے. نماز پڑھانے حضور نے ایک آیت چھوڑ دی تھی یہ سنیے تو دسو اگے میں پڑھن لگا ہوں. ایک آیت نماز پڑھانے حضور نے چھڑ دی تھی سلام پھیریا تو پیچھے کون کھلوتے ہیں سن صحابہ منہ چو بولو صحابہ مولا علی بھی ایک رکعت پڑھا کے قدم تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں پرلے پسوں پلٹا کے قدم رکعت میں بعد میں جاتا تھا ختم قرآن پہلے. سمجھ آئی جائے کوئی نہیں. ادھر کوئی حافظ ہے میں وہ دی زیارت کرا اے ہو جا پڑھنا رہا اے ہو جے پڑھنا رہے آؤ کوڑے دی ایک رکعت بھی پیر ترو تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھا گھنٹہ تو تلاوت کی تھی یہ ساری ملا جلا کے رکوع پوری نہیں. یہ مولا علی قاری صاحب ایک رکعت بھی پیر ترن تو پڑھ دیں بسم اللہ میری جان آپ پر قربان ابو ذر جی. دوسری رکعت میں جانے سے پہلے والناس اور اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یہ علماء نے لکھا ہے اور مجھے اہل صدور سے خبر پہنچی ہے ایک مرتبہ نہیں 17 مرتبہ ختم ہوتا کچھ سمجھ لگ دی ہے بھی گل سمجھ آئی جے. اور جڑی میں اگلی کرن لگا اور سنو اے ہی تے ساڈا رولا ہے اساں حضور دا نام لیندے اساں تھکے ہوئے ہیں گرمیاں لگدیاں فلان او چلیو حضور نال نہیں محبت کرو. اے مسیتاں تے نمازاں اللہ دی قسم چاہ کے میں آدھا تاں کم کرن گیاں جے اسائیاں دا عشق ہویا نہیں تے لگڑیاں جے منہ تے انہاں وچ لپیٹ تے تمہاں رب نے دو کی سٹنے جے اگر سرکار نہ ہوئے تو جے سرکار ہوئے تو اللہ نے تہاڈیاں گناہاں نوں لپیٹ کے دوزخ وچ سٹنا ہے تمہاری جنت وچ واڑنا. اے گل سمجھ جاؤ. سنو پترا کتنی عمر ہوئی ہے تقریرا سن دیا بول بچیا 3 جون سن پھر حدیث شریف سائیاں آیت چھوڑ دیتی تلاوت کر دیا پیچھے مولوی تو نہیں سننا جڑے لکمہ دیون لک ایٹ می تو سرکاراں سلام پھیر کے نا سرکار نے فرمایا کہاں ہے ابئی اور تم میں ابئی بن کعب نہیں ہے اور تم میں علی نہیں ہے بولے کیوں نہیں ہو پچھوں بولے جنا ایک ابئی بن کعب اقرا پوری جماعت صحابہ میں غضب کا قرآن پڑھانے والا جنا خالی پڑھنے والا نہیں اس صحابہ دا استاذ آج کیتے انہاں کہ لبیک یا رسول اللہ فرمایا میں آئے چھٹی بولیا نہیں انہاں کہ میں نے بھی پتا کہا میں نے آئے چھوڑی بولے نہیں بولتے نا سبحان اللہ کہتے اللہ اکبر کہتے آیت پڑھتے ابو ذر جی سنے ہیں گل انہاں کہا آپ کے قدموں پر میری ماں اور میرا باپ قربان یہ کیسے سمجھ لیتا کہ آپ بھول گئے ہیں کوئی گل سمجھ آئی جے
اور لقمہ تے دینا تاں سی نا جے میں پہلے اے سمجھا پئی آقا بھول گئے، اے خیال پہلے آنا تھا غریب نوازو اور کرو تو پھر لقمہ دینا. اور اس تو وڈا جملہ ہے کہ کدے سننے دے دل کرے تاں سناؤ. چن جی حضور نے فرمایا پھر تو کچھ تے سمجھے ہے جڑا چپ رہا ہے. اچھا جو سمجھے ہے وہ 10 حساب ہون جے اندر سینے دے زور ہے سبحان اللہ اللہ جمع کر لو. حضور نے فرمایا چل تو اے نہیں سمجھیا میں بھول گیا پھر 10 کی سمجھے ہیں. عرض کیتی سونیا میں تو یہ سمجھا رب نے یہ آیت قرآن سے ختم کر دی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. ہم نے اصل میں رولا ہے ایسا عشق دی پٹی پڑی نہیں. اے تو پلا ہوئے بابے دا بڑا رولا پا گیا، بابا اپنے امت نو ہلا گیا. خدا دی قسم نہیں اس پاسے کہ دو بندے آمدے بندے نکلتے ہی نہیں انہاں گلاں وچوں پھسے ہوئے. علم بڑے بڑے جڑیاں کو لویا پتروں پر جے عشق نہیں تے کوئی کسے کم دا اچھا بولو پھر کسے کم دا جے عشق ہوئے گل اتھے ہی بن دی ہے. خدا کی عزت کی قسم میرے علی پاک پر تھوڑا علم ہے جنا آدھے گستاخ حقیق کتھے جا رہی ہے. تو جہاں سے بابے میرے علی کو فیض ہوا وہ دن ہے حیدر علی. حیدر علی ملتان علی جان دے سید حیدر علی کو. تو سید حیدر علی کہتا ہے بے باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی صحیح. تو علم اتنا ہے کہ ہندوستان میں ان کے پلے کا عالم کوئی نہیں. دھیان رکھنا انجی ملنگ نہ سمجھنا انہوں. آدھن بے باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی صحیح. تو تیرے اٹھاں کوڑے مجھی وچوں ایک پیڑاں دا ٹنڈڑا میں بھی صحیح. تو تیرے عالم فاضل آقا مفتی بوتے ایک مسخرہ کنڈڑا میں بھی صحیح. جب عشق آتا ہے تو یہ گلاں ہوندیاں تو قبلہ عاشقاں دیاں گلاں میں تمہیں سنا رہے ہیں کہ مولا علی پاک دا ذکر سننے تو حضرت علی جیسا عاشق کون ہے حضور. انہاں نمازاں بھی نہیں چھڑیاں پر نمازاں تو پہلے حضور نے محبت کیتی ہے. اتیان رکھنا مغرب کی نماز میں مولا علی غائب ہوئے عشاء کے بعد آئے تو واقعہ کیا پیش ہوا. خیمے کے اندر ایک جگہ حضور جا رہے تھے خیمے میں ایک تیر آیا. تیر لگا تیر خیمے میں پھنس گیا. سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر ہمارے ماں باپ قربان ہو. ایک ایک اندر کمرے میں آتا اس خیمے میں حضور اسے بتاتے ادھر سے تیر آیا ہے لگا ہے ادھر کوئی نہ کوئی منافق ضرور ہے جڑا تیر مار ہے ادھروں. تو میرے خیمے تے تیر آیا ہے صدا. تو خیمے دی چادر نے روک لیا. مولا علی آئے حضور نے فرمایا تیر ادھروں آیا. علی پاک انج تیر پکڑیا ادھر میرے تکیا انج تکیا عورت پرت کے. تو کہا حضور اجازت ہے میں آتا ہوں. فرمایا جا. اے نہیں پوچھا کدھر جا رہے ہیں پتہ جو ہے اے نہیں پوچھا کدھر جا رہے ہیں پتہ جو ہے علی کدھر جائے گا. آپ غائب ہو گئے. مغرب کی نماز ہوئی کوئی نہیں آئے مولا علی. عشاء کی نماز ہوئی کوئی نہیں. سلام پھیریا حضور نے صحابہ کرام نے عرض کیا علی غائب ہے نظر نہیں آ رہے. فرمایا ٹھہرو ہونی آندا ہے. چھٹ گزری تو مولا علی ایک بندے دی سری پھڑی ہوئی کان تو حضور نے قدمہ میں سٹی. حضور نے فرمایا کون ہے؟ اگے وہی کنجر ہے جنہیں تیر ماریا سی تو نماز مغرب دی تھی شاہ دی میں نہیں پڑھی ہوں پڑھاں گا تو چس آ جائے. اے جے عشق نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو جدوں عشق ہوئے گا پھر تو انہوں وسوسہ نہیں آئے گا. مولا علی کا ذکر ہو وسوسہ نہیں آئے گا. صدیق اکبر کا ذکر ہو وسوسہ نہیں آئے گا. عمر فاروق کا ذکر ہو وسوسہ نہیں آئے گا. پتہ ہے کیوں نہیں آئے گا؟ سنو سن کھول کے سارے ڈرنال لے اساں شخصیتاں ونڈی ہیں. یہ کتاب ہے شخصیتاں ونڈی ہیں. مولا علی کا ذکر کیا وچوں کسی نے حضرت ابوبکر صدیق دا نام نہیں لے ہو کیے
تو کسی نے صدیق اکبر کا نام لیا، انہیں کہا او مولا علی کا نہیں لیا۔ یہ شخصیتوں کی تقسیم ہے۔ اصل میں حضور سے ناتا جتنا کمزور ہوگا تم شخصیات میں پھنس جاؤ گے، جتنا حضور سے ناتا مضبوط ہوگا شخصیتوں کو مانتے جاؤ گے، اس لیے کہ یہ سارے وہی ہیں جو مصطفیٰ کے نواسے ہوں گے۔ مولا علی جان ہے حضور کی، ہاتھ ہنج کر کے بولو علی پاک حضور کی کیا ہے؟ ایک باری پھر بولو، پھر بولو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ صدیق کی نہ ہو؟ بلکہ میں ایک روایت سناتا ہوں، وہ میرا اپنا اینگل ہے بیان کرنے کا۔ دسو جی حضرات، کیا حضور نے نہیں فرمایا میری جان تواڈے دے قربان، حضور نے نہیں فرمایا ابو بکر کا ایمان سب سے بھاری ہے؟ یہ صرف علماء ہاتھ کھڑا کرن جنہوں نے حدیث آمدی، کیوں کہ بلا فرمایا میرے ابو بکر کا ایمان سب سے؟ ذرا آستہ کیوں بولے ہو؟ کوئی گڑبڑ ہے؟ پھر اونچا بولو۔ اگر گڑبڑ ہے تو ہم دور کریں گے۔ ہم پہلے کہیں جاتے نہیں، جو چلے جائیں تو حق بیان کیے بغیر آتے نہیں۔ ہاں یہ ذہن میں رکھ لیں۔ او بھائی حضور نے فرمایا ابو بکر کا ایمان میری پوری امت پر بھاری ہے، ہاتھ کھڑا کرو۔ فرمایا کہ نہیں؟ رضوی جی بولو فرمایا کہ نہیں؟ یہ حضور فرما دیتا تو سو کیوں نہ بول دے ہو؟ بولو۔ فرمایا لو رجع ایمان ابی بکر بے ایمان جمیع امتی لرجع ایمان ابی بکر، اگر ابو بکر کے ایمان کو تولا جائے میری امت کے ایمان کے ساتھ ایمان ابو بکر کا بھاری نکلے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور کو سب کے ایمانوں کا پتہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتنا اے بھی پتہ ہے۔ ان ذرا ہاتھ رکھنا سینے تھے۔ میں اس حدیث سے ثابت کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ حضرت ابو بکر کا ایمان امت پر بھاری اور علی کی محبت ایمان کی شرط۔ ہن میرے ال تکو، فرمایا علی تیری محبت تو بغیر ایمان آمدہ ہی نہیں، تیری محبت کے بغیر ایمان آتا ہی۔ فرمایا مومن تجھ سے دور جاتا ہی، منافق تیرے نیڑے آتا ہی۔ ابو بکر کا ایمان کا سب سے بھاری، گویا حضور نے فتویٰ دیا علی میری جان ہے، اور اس کی پوری امت میں سب سے زیادہ محبت ابو بکر کے دل میں۔ بارہ اچھا بولے ہیں تو حضرت جی ہم تو بعد میں آج پیدا ہوئے ہیں، وہ پہلے عاشق ہیں، لہذا کسی بندے کو بھی ایسے نہ لگے کہ ہم مولا علی کا ذکر کرنے لگے ہیں اجے تو میں ذکر شروع ہی نہیں کیتا۔ یہ میں پہلے گرمالا مار رہا ہوں تاں جی ٹبے کھائیاں سدیاں ہو جان۔ ہاں ہاں پھر جب ہم بیان کریں گے مولا علی کا کلام، اور زیادہ نہیں کریں گے دیر تک۔ حضرت جی بھی تشریف فرمائے، انہوں نے نعت خوانی میں بھی آپ کو سنانے ہیں شعر۔ ہم صرف آپ کو اتنا سنائیں گے کہ علی کی محبت نہ ہو تو سرکار مل ہی نہیں سکتے۔ ایک باری پھر بولو گل ساری کہہ دیئے، پھر بولو کہہ دیئے، مگر کروں کے ہوں گل تو سرکار دیئے۔ چاچو گل کہہ دیئے، بولو مامو، مگر ان کریے کہ سرکار جے فرمایا جڑا علی دا نہیں ہو میرا نہیں، ان کے کرو گے؟ ایک گل بھی سرکار دیئے، فرمایا جو علی کا فاطمہ کا سلام اللہ علیہ، جو حسن کا اور حسین کا نہیں، او میرا، اے میں توڑے منہ چو سننا چاہنا، او میرا، اچھا بولو گے، او میرا، نقشبندیوں چشتیوں قادریوں سروردیوں بولو، نہیں تو اپنے پیر نال مخلص نہیں ہو، بولو 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 بولو۔ سائیں نے فرمایا عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ والحسن والحسین، حضور نے حسن پاک اور حسین پاک اور اپنی بیٹی لخت جگر اور مولا علی کو بلایا، اور بلا کے فرمایا انا سلمون لمن سالمتم،
وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ، فرمایا یہ اعلان میرا سن لیجئے، جو تم چاروں کا ہو گیا وہ محمد کا ہو گیا۔ یاد رکھیا کو سبحان اللہ۔ جو ان کا ہو گیا وہ حضور کا، اور جو ان کا نہیں وہ حضور کا۔ پھر بولو وہ ڈردے کیوں ہو جڑا انہاں دا نہیں حضور دا؟ پھر بولو جو ان کا نہیں وہ حضور کا، جو ان کا نہیں وہ حضور کا، جو ان کا نہیں وہ حضور کا۔ اور مولا علی کی تخصیص ہے پھر صحابہ کرام سے حضور نے فرمایا، ایک صحابی سے حضور نے فرمایا تم علی سے بغض رکھتے ہو؟ ہاتھ نب کے اے حدیثہ نے گپ نہیں، انہاں عرض کی تھی حضور میرے دل میں کوئی ہے معاملہ علی دا، فرمایا اپنے ایمان کو بچا۔ ترمذی شریف حوالہ نوٹ کیا جائے، نہ نکلے سیاستہ بچوں کو توڑ بڑھا دے گا، فرمایا اپنے ایمان کو بچا۔ وہ صحابی کھڑے ہو گئے، اور یہ واقعہ لمبا ہے۔ 3 صحابی شکایت لے کر آئے مولا علی کی، حضور مسجد میں تشریف فرمائے، ادھروں آن کے انہوں نے کہا علی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے، آرادان ہو۔ حضور نے رخ ادھر پھیر لیا، وہ دوسرے ادھروں آئے، حضور نے رخ ادھر پھیر لیا، تیسرے پھر ادھر سے آئے، حضور نے رخ ادھر پھیر لیا، اور چوتھی باری گل کرنے لگے، فرمایا ما تريدون من علی ابن ابی طالب، علی سے کیا مانگتے ہو؟ ان علی منی وانا۔ شیعہ نہیں ہوں میں، دھیان رہے، بالکل آپ ہی کی کھوڑ کے اندر ہم نے کہا تھا کہ جو صدیق اکبر کو بھونکے وہ آئے، یا وہ علی کو دکھا دے یا ہم دکھاتے ہیں۔ لیکن مولا علی کا ذکر کھل کے نہ سننا ہے بھی حرامیہ دی نشانی ہے۔ جڑا صدیق نو بھونکے وہ بھی ٹھیک نہیں، جڑا عمر نو بھونکے غلطی ہو دی ماں کو بھی ہوئی، تو جڑا علی نو نہ برداشت کرے نسل ہو دی پاک نہیں۔ بندہ وہی ہے جو کا ان کا ذکر سنے کملے ہو نہ تو جمنے آگ کو نہیں حضور نو تاکے اسا ذکر نہ سن سکا۔ اب سنیں کوئی صحابہ کے بارے میں بھی خلل نہ لائے۔ اب میں اس حدیث کی وضاحت کرنے لگا ہوں، صحابہ کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ ایک جنگ میں گئے ہوئے تھے، سرکار نے بھیجے تھے، اور سرکار نے فرمایا وہاں کی رپورٹ مجھے دینی ہے، صرف علماء کے لیے، اسپیشل تھنگ فار اسپیشل پیپل، صرف علماء کے لیے، اکھاں چکھاں شیران ریزہ پاکے۔ اوہ ادھر لفافہ میں لب جانا میرے علم تک ہے۔ او بھائی جان گالے ہوئی سی، وہ ایک تقسیم کے وقت ایک لونڈی تھی جو صحابہ پاک نے رکھی تھی حضور پاک کے لیے، باندھی، اس تقسیم میں مولا علی نے اسے اپنے کھاتے میں ڈال لیا تھا۔ اس کی پوری رپورٹ لکھ کر حضرت خالد بن ولید نے بھیجی تھی کہ مولا علی نے یہ معاملہ اس طرح کیا ہے کہ جا کر حضور کو بتاؤ صحابہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ انہیں ایک گل کرنی سی حضور نے کہ یہ مولا علی بھی ساتھ تھے، انہوں نے وہاں پر یہ معاملہ کیا ہے۔ حضور اتنی گل نہیں سن سکے، اور ان تینوں صحابہ سے کہا کہ علی مولا ہے میرے بعد ہر مومن مرد کا اور ہر مومن عورت کا، اور اس کی محبت ایمان کی دلیل ہے اور نشانی ہے۔ ان تینوں نے وہیں کھڑے کھڑے کہا، کلیئر کرنے لگا ہوں میں ذرا بات، ان تینوں نے کھڑے کر حضور گواہ ہو جائیں آج کے بعد ہمارے دل میں آپ کی محبت ہے، پھر علی کی محبت۔ لہذا ادھر خلل ملل کرنے دی بھی لوڑ نہیں ہے۔ اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبق دیا ہے کس کو؟ جب دو بندے آئے، انہوں دونوں دا آپس میں جھگڑا ہو گیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میری ماں میرا باپ میری نسل قربان، الحمدللہ آگو الحمدللہ، تو اڈیاں بھی قربان نے،
فائدے چ رہ سو جے صحابہ تے قربان کر سو جان صحابہ دے عشق والا بندہ نال تانوں کوئی نہیں ملے گا وہ پیور جنتی ہیں یاد رکھنا پیور صرف وہی پیور جنتی نہیں جس انہوں نے تک لیا وہ بھی جنتی ہے ساڑھی سنیے بھی ہے اللہ ہی وارث ہے آدھن بابا فریدی شان بیان ہوئی ہوئے نا جی بابے نو آکھیا موئن دین چشتی اگے ترانا جڑا لوے جنتی ہے سارے اگوان سبحان اللہ 10 سنیاں جے فرید دی گلی چو لنگ جان آلا دوست کی نہیں رہندا تو محمد پاک نو تکڑا لے دے بارے کے آلیا ہے تو زیادہ صحابہ کے بارے میں بھی کبھی خلل ملل لانا نہیں ہے تو مولا علی دی گل ہے تو سن لو حضرت عمر فاروق نے فرمایا مولا علی پاک دا جڑا جسم بھاری سی کہ ٹھڈ مبارک ذرا وڈا سی آپ دا جسم مبارک بھاری سی اے اولیاء ہے آپ دا تو آپ مولا علی اتنے بیٹھے ہوئے سن حضرت عمر فاروق پر وہ ایک فیصلہ آ گیا انہاں گیا امیر المومنین اے فیصلہ کرو حضرت علی نے حضرت علی علیہ پاس اشارہ کیتا حضرت عمر فاروق نے فرمایا آزا یقضی بینکما اے جنا کرے گا تواڈے دوواں وچ فیصلہ وہ بیٹھے ہو سن انہاں دوواں بندیاں مولا علی نو جان دے نہیں سنو انہوں نے کہا یہ کرے گا ہمارے درمیان فیصلہ بس اتنا جملہ کہا یہ کرے گا ہمارے درمیان فیصلہ تو سن بابے اور یہ تقریرہ سن دے رہے ہو کہ نہیں وہ دے وچ ایک کتے والا واقعہ سنا دے سن وہ دے وچ آدھے واسا بل قلبو اے مولوی پراواں نوں سمجھ صحیح آونی ہے گل میری اور اگے بابا اور چونکہ امام سرف سن کون سن ہاں سرفی تو نہ بھی تھے نا تو وہ آگے پھر بتلاتے تھے واسابہ کا مطلب پتہ ہے کی ہے ہینج دوڑوں پھڑ کے تھلے سٹنا فرماندے ہوں گے سن کون ذرا سنے واسابہ عمرو اے وہی واسابہ جی واہ سے تریاں نکتیاں لی اگے بے عمر پاک نے جمپ مارا کھوڑ علی سرکار کے مارے جمپ مارا اور جمپ مار کے جا کر اس بندے رو توڑوں پڑ کے تھلے علی کے بارے میں ہلکا جملہ بولنے والے کو توڑ تو پھڑ کے سٹنا سنت عمر فاروق ہے واہ 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 یہ یاد رکھنا آپ نے پھڑ کے تھلے سٹیا ہے تو جنو اپنا گوڑا او دے سینے تے رکھ کے کیا سنے اتدری من آزا جانتا ہے یہ کون ہے آزا مولا آیا و مولا کا و مولا کل مومن و مومنہ والمن لم یکن مولا ہو فلیسا بمومن یہ ہر مرد مومن اور عورت کا مولا ہے تو جڑا انہوں مولا نہ مننے اساں انہوں مومن نہیں من دے ان بولو نعرہ حیدری نعرہ صحابہ کے بارے میں مگر خلل ملل نہ لا مولا علی نے منڈ کے محبت کرو مولا علی دی محبت ایمان دی نشانی ہے پکی ٹھکی گل ہے پکی ٹھکی گل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ میں ڈنڈا ہو سی قیامت کے دن وہ ڈنڈا علی کو دے دیں دھیان رکھے کہ ہوئے گا ایک ڈنڈا ہوئے گا وہ مولا علی کے ہاتھ میں دیں گے تو فرمان گے اوزے کوثر پر میں بیٹھا ہوا ہوں تو تیرا کم ہے ڈنڈا ہاتھ ہی پھڑ لے تیری مرضی جنوں نیڑے آون دے میں جنوں نہ نیڑے آون دے اے روایت لکھی جی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے تے علی نال کدے بغض نہ رکھے علی نال بغض رکھے ایویں تو نہ کمیا اوتھے تیرا حج ہوے جتھے علی جمیا کبھی بغض نہ رکھنا مولا علی سے ہاں یہ میری بنتی ہے اے ہاتھ جوڑ کر حب علی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی بندہ صحابہ کو بھونکے
یہ میں ضرور کہوں گا، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا صحابہ دے نال دا عشق تانوں ملے گا نہیں کرے تو نہ مولا علی وچ تے صحابہ وچ کوئی دشمنی ہے۔ صدیق اکبر دی بالخصوص او یاری ہے کہ ہنج ہاتھ نپ کے حضرت ابوبکر صدیق مولا علی کا چوتھے دن حضور دی قبر اطہر تے آئے، چوتھے دیاڑے تو او آکھن تساں اندر بڑو اجرے مولا علی آکھن تساں اندر جاؤ، کیوں کہ حضور کلو میں اپنی کناں نال سنیا ہے ساریاں دے احساناں دا بدلہ میں دے دیتا ہے، ابوبکر دا رہ گیا، وہ آخر نہیں تساں آگے جاؤ، میں اپنے کناں نال حضور پاک کو تواڈی شان سنی ہے۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے علی اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے۔ یہ میں پوری حدیث شریف بیان کروں تو صبح ہو جائے گی، صبح ادھر ہی ڈرنال میں مکاندہ ہوں گل نو ایک کئی گھنٹے گفتگو ہے آپ دی، یعنی یہ سمجھو پہ فجر تو ویلے تو لے کے زور تک بھی گفتگو ہے۔ تو مولا علی انہاں دی شان تو وہ مولا علی دی شان بیان کرن فیصلہ نہ ہوئے اندر کون جائے اگے کون جائے، وہ آکھن تواڈی یہ شان ہے۔ آخری شان جو مولا علی نے بیان کی اور ابوبکر پاک نے مولا علی کی وہ سنو، آخری شان انہوں نے کہا ابوبکر پاک کو آپ آگے جائیں، میرے کانوں میں حضور نے فرمایا ہے، نہیں ابوبکر پاک نے کہا علی تم آگے جاؤ، میرے کانوں میں حضور نے فرمایا، کانوں میں یہ علی جسے اجازت نہ دے پل سرار ٹپ نہیں سکے، یہ علی جسے اجازت نہ دے وہ پل سرات گزر نہیں سکے گا۔ اس کا جواب جو حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت علی نے دیا، جی ابو ذر جی میری جان قربان غور نہ سنیں، اس کا جواب یہ دیا، فرمایا سنو ابوبکر آپ کو تو یہ کہا نا کہ جسے میں اجازت نہ دوں وہ پل نہیں کراس کر سکے گا، تو میرے کان میں حضور نے فرمایا علی اجازتوں نہیں دیں جے دل وچ ابوبکر دی تعظیم ہوئے، سارے بولو ابو بکر ابو بکر، نہیں پورا مجمع بولے، 2 منٹ جی 2 منٹ، کوئی اختلاف ہے تو انہوں تو پھر بولو سارے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر، ابو بکر ابو بکر، اور مولا علی دا بھی لاؤ، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، علی 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 علی، یہ پیار اور یہ محبت ہے ان کی آپس میں، اور شان علی المرتضیٰ وراء الوراء 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 ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے ایک کلام لکھا ہے فارسی میں، جاتے جاتے اس کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی القابات لکھے ہیں مولا علی کے، انہوں نے لکھا مرحب کشا، خیبر کشا، لشکر کشا، یہ الفاظ لکھے، درغام، حاہل منظرہ، ایسے ایسے مشکل لفظ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں رب تعالیٰ کی قسم ہے مجھے، میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ ایک قطرہ ہے اور سمندر کا نام علی المرتضیٰ، یا علی یا علی یا علی، میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں، ہم لوگ ان کی شان بیان کر سکتے ہی نہیں، وہ ما وراء العقل شان کے مالک ہیں اور ان کا انتخاب ازل سے ہوا ہے۔ کسی بندے نے اعلیٰ حضرت بریلوی سے فتویٰ پوچھا کہ کلمہ مولا علی نے کتنی عمر میں پڑھا ہے، کتنی عمر تھی کہ مولا علی نے کلمہ پڑھا، یہ سارا غور نہ سنے، بس آخری بات ہے کتنی عمر میں مولا علی نے کلمہ پڑھا، 9 سال کی عمر میں یا 11 سال کی عمر میں؟ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، میں صرف سنا رہا ہوں کلمہ میں، اب کلمات وہ بیان کرنے لگا ہوں جو سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھے، بولے ایسے سنیں کتنی عمر اچ پڑھیا؟ آپ نے فرمایا کیا مقصد؟ اس نے کہا کیا کلمہ پڑھنے سے پہلے علی پاک کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ اللہ 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 اللہ، فتاوی رضویہ شریف
کلمہ پڑھنے سے پہلے حضرت علی کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ یہ کس نے پوچھا؟ کسی بندے نے. کس سے پوچھا؟ تھوڑا اچھا بولو. جانتا ہوں گرمی بھی بہت، ٹائم بھی بہت ہے، مسئلہ آخری. اچھا بولو. کس نے پوچھا؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا کسی بندے نے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا سائل کے لہجے سے شک کی بو آ رہی ہے. پھر سنو، سائل کے لہجے سے شک کی بو ہے، اس پر توبہ کرے کہ یہ کیوں کہہ سکتے ہیں نہیں کہو کہ وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے نہیں، آدم کے بننے سے پہلے کے مسلمان ہیں. ہن بولو نعرہ حیدری. آدم کے بننے سے پہلے جی عالم ارواح سے. اور خالی مسلمان نہیں، فرمایا خالی مسلمان بھی نہیں ہے بلکہ ارواح سے لے کر تخلیق تک، پھر اس دنیا میں آنے سے لے کر قبر تک، پھر قبر سے لے کر حشر تک علی سید المسلمین ہے. بولو اتنا کافی ہے تھوڑے واسطے. بس حضرت مولانا نے محبت رکھو. پاکوں کی محبت ضائع نہیں ہوتی. پاکوں کی محبت اچھا بولو، پھر بولو. ہوندی ہے ضائع؟ ریان پاک ہوتی ہے؟ نہیں ہوندی. علماء کرام کو پوچھو بی بی آسیہ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے جی؟ یار ڈردے کیوں ہو؟ فرعون بھی بی بی شاہ صاحب بولے. شاہ صاحب قربان آپ. یہ کون ہے جی؟ فرعون بھی. فرعون کون ہے؟ چھوٹا موٹا کیٹا موٹا کافر ہے فرعون. یہ مسئلہ سمجھنا پترا، یاد رکھو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں دعائیں دو گے ریان. یہ مسئلہ سمجھنا، اور یہ علماء بھی سمجھنا. تو دعاواں دینیاں نے مینوں تساں بعد، لیکن فوت ہونے تو بعد تساں آکھو بابا کتوں لے آندا سی. تو تمہیں تو صرف اتنا کہوں گا، ڈھونڈو گے، فریاد کرو گے، کبھی تو ہم کو یاد کرو. ادھر دیکھو کتنا بڑا کافر ہے یہ فرعون. اس کی بیوی کن عورتوں میں ہے پتہ؟ حضور نے فرمایا جڑی چوٹیاں دیا عورتوں نے، سیدتنا خدیجہ سلام اللہ علیہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہ، اے بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ. یہ ترے عورتاں، ایک نبی دی ماں ہے، دوجی سید الانبیاء دی بیوی ہے، تے بشکار وچ آسیہ جڑی کافر دی زنانی. ادھر سید الانبیاء کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ، ادھر حضرت مریم، تے وچ حضرت آسیہ. وجہ بتا دو مجھے کیا بنی؟ اجازت پھر دیو، دین دیو. وہ موسیٰ پاک نو پایا میں تاں کیا پئی محبت رکھو تو محبت فائدہ دین دیجئے. موسیٰ پاک نو پایا صندوقڑے وچ دریا چ بہا دیتا. ماں صندوقڑا محل دے وچوں لنگیا. فرعون آگیا چھکو باہر. صندوقڑا کھچ کے باہر لے آئے، کھولیا تو انہاں کہا وچ منڈا ہے. خطرہ بھی منڈے کو لو سی. انہاں کہا وچ منڈا ہے، تو جتنے منڈے ہوندے سنو وڈا دیندا سی. انہیں کہا منڈا ہے وڈ دیو. آسیہ پاس کھڑی تھی، جانتی نہیں تھی یہ کون ہے. بے خبری تھی. بے خبری میں بھی ادب ضائع نہیں جاتا. بے خبری میں کہنے لگی، انہیں کیا وڈ دیو. اس نے کندھا دبا کے پھر انہوں کیا چھٹ دیو. اللہ کو غیرت آئی.
اللہ کو غیرت آئی یہ سارے میرے پیارے دے دشمن انہاں وچوں ایک بول رہی ہے چھڈ دیو جاؤ آسیہ بے خبری وچ ادب کر گئی ہیں میرے پیارے دا اس بے خبری کے ادب میں بھی تجھے بہترین عورتوں میں شامل نہ کروں تو موسیٰ کا رب نہیں ہے اترو تو جے بے خبری وچ نہ لیا جائے اور ادب کیتا جائے تو انعام یہ ہے جے خبر رکھتے ہوئے علی علی کی جائے پھر انعام کا عالم کیا ہوگا ادب کرنا صحابہ اکرام سے محبت رکھنا اے لبیک دے نعرے بھی ٹکا کے لگانا طریقے لبیک دا بھی ساتھ دینا یہ حضور کے مخلصین کی جماعت ہے غلطیاں خطاواں میرے کو سب تو زیادہ ہے میں اپنا آپ دس رہا ہوں لیکن یہ جماعت مخلصین کی ہے اور حضور کے نام لینے والی جماعت ہے یہ دا بھی ساتھ دینا جڑے سنگی تھے لبیک دے آئے انہوں میں بھی خوش آمدید کہنا ہوں اور قبلہ ریحان صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں اتنی دیر بیٹھ کر آپ نے سنا ہے تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے لیکن آپ کا میں شکر گزار ہوں آپ نے اتنی دیر اس مشکل مرحلے کو آسانی سے گزارا اللہ آپ کے علم میں عشق میں سوز میں ساز میں اور آپ کی قوت دانی کے اندر برکات پیدا فرمائے اندلیب چمنستان مصطفیٰ و مرتضیٰ یہ خود بہت بڑے اہل بیت کی محب ہے یہ رضوی بھائی میری انہاں وچ وہ ایک رگ مشترک ہے رگ کیے مشترک ہے ایک کانت ایک کبوتر سنگی بن گئے تے مولانا رومی فرماندے نے تکیا نا کسے دوواں نو انہاں کہا ایک کانت کبوتر کے سنگی بن گئے ایک بندہ بڑا سیانا سی انہیں کہا بہ جا گل وچ ضرور ہے تو بابے اور یہ گل وچ ہو رہے انہیں کہا گل وچ ضرور ہے کوئی ذرا ٹھہرو وہ تھوڑی دیر گزری دوویں جدوں ٹرے نا دوویں لنگڑے کبوتر بھی لنگڑا تے کان بھی لنگڑا اساں دوویں ہن شاہ کوٹ والا جنا ترواد والا جنا سنگی بنے ہوئے ہیں ایک وچ رگ ہے وہ رگ اہل بیت کی محبت ہے ہمارے دل میں بھی اہل بیت کی شدید محبت ہے ان کے دل میں بھی اور یہ میں مکھن لگانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں اس کو پتہ ہے رضوی بھائی کو میری وجہ تو کتنی بندیاں انہوں نے پتہ نہیں تلخ کلامی بھی کی ہے بابا بڑا ڈاڈا ہے بڑا دماغ ہینج کر دیندہ ہے ہینج کر دیندہ ہے سٹیج تے بےزتی کر دیندہ ہے یہ مکھن لگانے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں میں نے تنے تنا گاڑی میں جیسے انہوں نے وہ قادیانی علی گل سنائی سفر ان کے ساتھ کیا ہے جب میں اہل بیت کا ذکر کرتا ہوں تنہائی میں یہ داڑے مار کے روتا ہے اللہ ان کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے یہاں استاذ الحفاظ و قراء و علماء حضرت علامہ مولانا ابو ذر صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ آپ تشریف فرمائیں میں آپ کا بے پناہ شکر گزار ہوں اس خطے میں آپ نے ہر طرح سے محنت کی ہے دین کے علم کی سربلندی کے لیے حضرت صاحب آپ کا بھی میں بے پناہ شکر گزار ہوں تو حضرت قبلہ سید علی حسن شاہ صاحب یہیں کے ہیں ڈرنال کے ہاں تو سید تو اڈے کول نے تو سیدنا دا ادب بھی کرے یہ جتنیاں گلاں سنیاں نے اہل بیت وچوں ادب مقام سننے تو بعد سید دا ادب بھی کرنا چاہیے تو سید کوئی بھی ہوئے ادب کرنا چاہیے یاد رکھنا خالی بدعقیدہ نہ ہو خالی اس تو علاوہ سید کسے پوزیشن وچ بھی ہوئے دماغ وچ رکھنا او دا ادب کرنا پاویں گنڈیریاں بیچدا ہوئے سید مڑ سید گنڈیریاں بیچ بھی رہا ہوئے پھر بھی سید کیے سید اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سادات کا ادب کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے حضور کے جسم کے کسی حصے کا ادب کیا اعلیٰ حضرت بریلوی کے پاس ایک بندہ کینسر کی مرض کے اندر چلا گیا تو تویز لینے کے لیے تو آپ نے فرمایا تیرے علاقے میں کوئی سید نہیں ہے فرمایا کوئی سچا سید ٹونڈ جدوں وہ وضو کرن لگے تو پیر توڑ لگے تو ہاتھ تھلے کر کے نا پیران نال پانی جڑا لگے وہ چلو بھر کے پی لویں اللہ کینسر وچ شفا عطا اللہ پاک فرمائے بابا جی کا بہت